اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہے۔ کیا کہنا؟ آیت کا رنگ ہی ایسا ہے کہ بدعقیدگی کا زنگ اتر جاتا ہے۔ پھر بھی میں ترجمہ کر دوں حصول برکت کے لیے۔ ارشاد ربانی ہے، محبوب مخاطب ہیں اور اللہ پاک فرما رہا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ماشاءاللہ۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کے پڑوس میں کئی سال پہلے سہسوں میں حاضر ہوا تھا میں، اور اسی عنوان پہ میرا خطاب ہوا تھا، یہی رحمت للعالمین، اور آج بھی جلسے کا عنوان یہی ہے، اور فرمائش بھی اسی کی ہے۔ فرمائش کی آزمائش پہ اترنے کی میری عادت بھی ہے، کیا کہنا؟ اس لیے میں چاہوں گا کہ جو باتیں وہاں نہیں ہو پائی تھی وہاں سے سلسلے گفتگو شروع کروں، کیا کہنے؟ اور انشاءاللہ جیسے آپ سمجھتے جائیں گے ویسے میں آگے بڑھتا جاؤں گا۔ ایک تفسیر میں نے وہاں بیان کی تھی اور اسی پہ پوری گفتگو ہوئی تھی، ماشاءاللہ۔ وہ ترکیب نحوی کہ اس آیت مبارکہ میں رحمت جو ہے وہ ضمیر خطاب سے رحمت جو ہے وہ مفعول لہو واقع ہے۔ ایسی صورت میں تقدیر عبارت ہوگی یہاں من اجل کا مفہوم جو ہے مقدر ہے، ترجمہ ہوگا کہ یہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت ہی کی وجہ سے بھیجا، وہ افادہ حسر بھی ہوگا۔ یہ چیپٹر میں چھوڑتا ہوں، ایک دوسری ترکیب نحوی کی طرف بڑھ رہا ہوں، جس کی طرف بڑے بڑے نحوی لوگ گئے۔ نحوی سمجھے؟ اگر آپ کو اردو لفظ کے کسی مفہوم کی کسی معنی کی تحقیق کرنا ہے اردو زبان کی، تو آپ یہ تھوڑی نہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں لکھنؤ کے پان چبانے والے کیا کہتے ہیں یا دلی کی حلیم و کھیر کھانے والے کیا کہتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے اس کے بارے میں غالب نے کیا کہا، اقبال نے کیا کہا، میر نے کیا کہا، داغ نے کیا کہا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا کہا، because they are the authority of Urdu language۔ ایسے ہی فارسی زبان کے کسی لفظ کی اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ یہ تھوڑی نہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں رفسنجانی نے کیا کہا، خامنئی نے کیا کہا، خمینی نے کیا کہا، نہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے اس کے بارے میں سعدی نے کیا کہا، خسرو نے کیا کہا، جامی نے کیا کہا، حافظ نے کیا کہا، because they are the authority of Persian language۔ انگریزی کا بھی یہی حال ہے، کسی لفظ کی اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں بش کیا کہتے ہیں اور ٹرمپ کیا کہتے ہیں اور کلنٹن کیا کہتے ہیں یا بلیئر کیا کہتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے اس کے بارے میں شیکسپیئر نے کیا کہا، ولیم بلیک نے کیا کہا ہے، because they are the authority of English language۔ ایسے ہی ہندی لفظ ہندی زبان کی کسی لفظ کی تحقیق کریں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں الہ آباد میں کیا کہا جاتا ہے، بنارس میں کیا کہا جاتا ہے، بلکہ یہ دیکھیں گے اس کے بارے میں تلسی نے کیا کہا، اس کے بارے میں کالی نے کیا کہا، اس کے بارے میں رحیم کے دوہوں میں کیا ہے، کبیر نے کیا کہا، because they are the authority of Hindi language۔ اسی طرح عربی زبان کا قصہ ہے کہ عربی زبان کی جب ہم کوئی لفظی تحقیق کریں گے، نحوی گرامیٹکلی کوئی بات کریں گے، تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں سعودیہ کا لمبا کرتا پہننے والے کیا کہتے ہیں اور دبئی کا عقال باندھنے والے کیا کہتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں سیبوے نے کیا کہا، اس کے بارے میں اخفش نے کیا کہا، اس کے بارے میں ابن عمرو نحوی نے کیا کہا، فرہ نے کیا کہا، خلیل نے کیا کہا، because they are the authority of Arabic language۔ اور یہ وہ گروہ ہے جن کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، کیونکہ ان کو مانے بغیر عربی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ توجہ ہے نا؟
منڈی ہلائی دو بھیا، یہ 2-3 منٹ بہت صبر والا ہے، 5 منٹ اس میں آپ کو پوری توجہ سے یہ 4-5 منٹ سننا ہے، اس کے بعد سر لٹکا لوگے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ پھر سر کھڑا کرنا مجھے آتا ہے۔ تو یہ ذرا سا جو اکیڈمک بات ہے اس پہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیں گے اس کے بارے میں عربی گرامر کے جو بڑے بڑے پنڈت ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ودوان لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا، دوسری ترکیب نحوی جس کی طرف زیادہ علماء کا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ارسلناکا میں جو ضمیر خطاب ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس ضمیر خطاب سے رحمت حال واقع، اور یہ ضمیر خطاب اس کا ذل حال ہے، صاحب حال۔ ایسی صورت میں تقدیر عبارت ہوگی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت نہیں رحم کرنے والا بنا کے بھیجا۔ یہ وہ گروپ ترجمہ کر رہا ہے جن کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ اب وہ کون ہے نام لے کے میں اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا، پوری توجہ سے بس میں اشارہ کروں آپ کیچ کر لیں۔ اے محبوب ہم آپ کو سارے جہان کے لیے رحم فرمانے والا بنا کے ہم نے بھیجا، رحم کرنے والا، راحم اس میں فاعل ہے۔ اور اتنی بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ اغراض و مقاصد کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایمانداری سے بتانا، آپ ہر پھول کو گلاب کہتے ہو؟ بولو، منہ سے بولیے۔ ہاں اب لگا کہ سنیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، لگا جیسے 30 اور 40 میں بیٹھے ہیں۔ ہر پھول کو ہم گلاب کیوں؟ کیونکہ ہر پھول کی نوعیت الگ ہے، اس کی پنکھڑیوں کی بناوٹ الگ ہے، اس کی پہچان الگ ہے، اس کا رنگ بھی الگ ہے، اس کی سگندھ بھی الگ ہے۔ لیکن اگر کسی پھول کو ہم نے گلاب کہہ دیا تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس میں گلابی خوشبو ہے کہ نہیں، گلاب کہہ دیا تو ہم سمجھ گئے اس میں گلابی رنگ بھی ہے، گلابی ترنگ بھی ہے، گلابی سگندھ بھی ہے۔ ایسے ہر داڑھی والے کو آپ مولانا کہتے ہیں؟ بولو، نہیں کہتے۔ لیکن جس کو مولانا کہہ دیا ہم پھر اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کافیہ پڑھی ہے کہ نہیں، شرح جامی پڑھی ہے کہ نہیں، ہدایہ پڑھی ہے کہ نہیں، ہم سمجھ گئے جب مولانا ہے تو سب کچھ پڑھا۔ کیا کہنا، کیونکہ ایک مولانا کے لیے یہ چیزیں توجہ چاہوں گا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی آپ جس ساری مثالوں کو جوڑ سکتے ہیں، کیا سمجھے کہ جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے جتنے لوازمات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے ہی توجہ چاہوں گا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَاحِمًا لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحم کرنے والا بنا کے بھیجا۔ تو اب رحم کرنے کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں وہ حضور میں ہونا ضروری ہے۔ اگر حضور میں ہوئی رات میرے نبی کو مکہ چھوڑنا پڑا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، ظالموں نے مدینے میں بھی آقا کو سکون سے رہنے نہ دیا، بلکہ بدر و خیبر و خندق کا مارکا ہوا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ ارے نبی تو نبی، نبی کی ظاہری زندگی کے بعد بھی فتنوں کا دروازہ کھلا رہا، چنانچہ دور صدیقی میں منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا، پھر بھی عذاب نہ آیا، دور فاروقی میں سبائیوں نے سر اٹھایا، پھر بھی عذاب نہ آیا، دور عثمانی میں بلوائیوں نے سر اٹھایا، پھر بھی عذاب نہ آیا، دور حیدری میں خارجیوں نے سر اٹھایا، پھر بھی عذاب نہ آیا۔ ارے نبی کے نواسے کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے رڑ میں شہید کر دیا گیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ قدریت کا فتنہ آیا، عذاب نہ آیا، جبریت کا فتنہ آیا، عذاب نہ آیا، اعتزال کا فتنہ آیا، عذاب نہ آیا،
رفض کا شیش کا فتنہ آیا عذاب نہ آیا. حد تو یہ ہے کہ خروج کا فتنہ آیا عذاب نہ آیا. توہین صحابہ کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہ آیا. اور سب سے آخر میں تمام فتنوں کی اماں یہ بدعقیدگی کا فتنہ, یہ سلفیت و نجدیت, یہ وہابیت و دیوبندیت کا فتنہ آیا. نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھا گیا پھر بھی عذاب نہ آیا. اپنی طرح رحمت للعالمین کہا پھر بھی عذاب نہ آیا. مصطفیٰ کے علم کو جانوروں پاگلوں سبھی باہم سے معاذ اللہ تشبیہ دی گئی پھر بھی عذاب نہ آیا. میرے آقا کی حیات پر انگلی اٹھائی ان کے علم غیب پہ شک کیا پھر بھی عذاب نہ آیا. اے قرآن تو بتا, توجہ جملہ ضائع نہ ہو اللہ کرے. اے قرآن تو بتا تو نے پچھلی امتوں پر اترنے والے عذاب کی داستان خوب بیان کی ہے. اے قرآن تو بتا آدم کی توہین پہ عذاب, نوح کی توہین پہ عذاب, موسیٰ کی توہین پہ عذاب, عیسیٰ کی توہین پہ عذاب, اور اب تو نبیوں کا نبی سلطان الانبیاء کی توہین کا بازار گرم ہے. شہر شہر نگر نگر گلی گلی کتابیں لکھ لکھ کر توہین کی جا رہی. اے قرآن تو بتا یہ اللہ کا عذاب رکا کیوں ہے؟ توجہ رہے, رکا کیوں ہے؟ تو اے سنگم کی دھرتی پہ بسنے والے, گنگا جمنی تہذیب کو اپنا اثاثہ سمجھنے والے, اے قوم کے غیور مسلمانوں, ذرا عظمت شان رسالت محمدی دیکھو. قرآن کی چمکتی دمکتی اور مہکتی آیت نے فیصلہ سنا دیا کیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب اللہ کا عذاب ان پر کیسے نازل ہو اے میرے پیارے جب ان کے بیچ میں آپ موجود ہو. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت للعالمین کانفرنس, فضائل اہل بیت مصطفیٰ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن نے کیا سنایا؟ اللہ کا عذاب. دیکھیں کتنے لوگ اس کو نزدیک سے سمجھنے کی کوشش. اللہ کا عذاب ان پر کیسے نازل ہو, اے محبوب کیسے نازل ہو. وَأَنْتَ میں واو حالیہ ہے, علماء کی توجہ چاہوں گا. درا حالے کہ آپ ان کے بیچ میں موجود ہو. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. آپ موجود ہو یعنی آپ ہٹو تب نہ عذاب آئے. اللہ اکبر, اللہ آئے ہائے ہائے, موجود ہو اللہ کا عذاب آئے کیسے؟ آپ رحمت للعالمین ہو, آپ موجود ہو, آپ ہٹو تب نہ آئے. اچھا ایک بات بتاؤ, لگ بھگ 1500 سال ہو گئے حضور کے میلاد کو, ایک آدھ 2 سال آگے پیچھے ہوگا, تب سے لے کے اب تک اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, تب سے لے کے اب تک اللہ کا عذاب آیا. ایسا ہوا کہ انسان بندر بن گئے, کتا بلی بن گئے, کچھ ایسا ہوا؟ یا ایسی آگ برسی کی پوری زمین جل کے سواہا ہو گئی, ایسا ہوا؟ زور سے بولو, ادھر والے کمزور پڑ رہے ہیں بولنے میں. یا ایسا عذاب آیا, ایسا سیلاب آیا کہ پوری دنیا ڈوب گئی, خالی ہمالیہ دکھ رہا تھا, ایسا کچھ ہوا؟ نہیں ہوا نا. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود. واہ, میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. واہ واہ واہ, زندہ کیا ہے؟ پوری زندگی سے جواب دینا, حالانکہ رات تو مردہ ہو چکی ہے. ابھی تک نبی, بولو ہاں اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. اگلی والی, موجود ہیں, زندہ ہے, اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ یہ محبوب قیامت تک عذاب نہیں آئے گا. کیونکہ قیامت تک نبی موجود. واہ واہ, زندہ. تو سنیوں موقع ملے تو ان مردوں سے کہو کہ تم مردہ, تمہارے عقائد مردہ, تمہارے نظریات مردہ, تمہارے افکار و خیالات مردہ. ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جو مدینے میں بھی زندہ, سنیوں کے سینے میں بھی زندہ باد زندہ باد. واہ واہ, تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلیئر ہو گیا؟ رحم کرنے کے لیے زندگی ضروری ہے. بے شک. میرا نبی رحمت للعالمین کون ہے؟ مطلب وہ کل بھی زندہ، وہ آج بھی زندہ. واہ واہ واہ. اور یہ میں نے صرف خطابت کی رو میں نہیں کہا ہے کہ سنیوں کے سینے میں اللہ کا فرمان ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. یہاں اولا بمانا اقرب بھی ہے، اولا بمانا احق بھی ہے، اولا بمانا مولا بھی ہے. یہ ایک الگ چیپٹر ہے، کبھی اس پر تفصیل سے گفتگو کرنا ہو تو کروں گا، لیکن ابھی آگے بڑھ رہا ہوں، ابھی آؤں گا اس پر. آئیے دوسرے سبجیکٹ کی طرف. اتنا تو سب نے سمجھ لیا کہ رحمت کے لیے زندگی، بولو زور سے، ضروری ہے. کلیئر ہے نا؟ ایک چیز اور بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو بندہ رحم کر ہی نہیں سکتا. جیسے ایک مریض پہنچا ڈاکٹر کے پاس اور کہا ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں، میرا علاج کر دیجئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے. آلہ والا نکالا، جیسے ہی سینے پہ آلہ رکھنا چاہا، مریض نے کہا نہیں یہ سب نہیں کرنا، ایسے ہی دیکھ کے بتائیے. کم سے کم نبض پر نہیں یہ نبض بھی نہیں پکڑنا، بس ایسے ہی بتائیے. ڈاکٹر نے کہا وہ جو چہرہ دیکھ کے بتاتے ہیں وہ یہاں ہمارے مطلب وہ ڈسپینسری میں نہیں ملیں گے، وہ خانقاہوں میں ملیں گے. کیا کہنا. واہ واہ واہ. تو خامخواہ میں آیا ہے، خانقاہ میں نہیں آیا. نہیں لیکن آپ علاج کریے. اب ایمانداری جو بتاؤ کہ اگر بغیر چیک کیے، بغیر تحقیق کیے ڈاکٹر نے گولی دے دی تو کیا حال ہوگا؟ پتہ چلا بخار لے کے پہنچا تھا، کھانسی لے کے لوٹے گا. کیوں؟ لینے کے دینے پڑ گئے. اس مثال سے آپ کیا سمجھیں کہ رحم کرنے والے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو مرحوم ہے، جس پہ رحم کیا جا رہا ہے، اس کی سمسیا کیا ہے، کیچ کرے، واہ واہ. اس کا پرابلم کیا ہے، ایشو کیا ہے، الجھن کیا ہے، دقت کیا ہے. اگر کسی کو 1000 روپے کی ضرورت ہے اور آپ نے 100 روپیہ دے دیا تو کیا اس کا کام ہو جائے گا؟ کام تبھی ہوگا جب اسے پوری رقم ملے گی، تب اس کی سمسیا دور ہوگی. اے محبوب آپ رحمت للعالمین، توجہ. واہ. اور رحم کرنے کے لیے جانکاری ضروری ہے، واہ. اطلاع ضروری ہے، معلومات ضروری ہے. ہم سمجھ گئے کہ میرا نبی کہیں بھی ہو، کسی رنگ میں ہو، کسی ادا میں ہو، وہ ہماری مشکلوں کو بھی جانتے ہیں، سمسیاؤں کو بھی جانتے ہیں. واہ واہ. اور تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. واہ واہ. اللہ کی رحمت اس کے احسان مند بندوں کے قریب ہے. اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو سب کے قریب کر دیا. اور یہ قربت بھی بڑی عجیب ہے، اس کو یوں سمجھو جیسے 15 فٹ دور ایک آدمی. چلیے میں ایک تیسری مثال میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. رحم کرنے کے لیے ایک چیز اور بہت ضروری، حد سے زیادہ ضروری، اس کے بغیر بندہ رحم کر ہی نہیں سکتا. جیسے ایک دوست رہتا ہے الہ آباد میں، دوسرا رہتا ہے کیلیفورنیا میں، امریکہ میں. اب بتائیے اتنی دور سے وہ مدد کر پائے گا؟ نہیں کر سکتا. اسے پریشانی پتہ ہے پھر بھی مدد نہیں کر پائے. وہ اپنے دوست کی پریشانی دیکھ رہا ہے، زندہ ہے، پھر بھی بولو مدد کیوں؟ کیونکہ یہ بہت دور ہے کہ یہاں. میں مانتا ہوں کہ آج کل ٹیکنالوجی کے اس دور میں چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں، ہر طرح کی مدد ہو سکتی ہے، لیکن یار مسافہ تو ہو نہیں سکتا، مدد کیا ہو؟ ایک اتنا دور ہے، کتنا دور، پریشان ہے دوست، مدد نہیں کر پایا. کیوں؟ کیونکہ دور ہے. کیا سمجھے اس مثال سے کہ رحم کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے مرحوم کے قریب ہونا بھی ضروری ہے. کیا کہنا. قریب ہونا بھی ضروری ہے. اللہ کرے یہ نقطہ دل میں اتر جائے تو آج کے جلسے کا مقصد ہی حل ہو جائے. جب تک قریب نہیں ہوگا مدد ہی نہیں کر سکتا، رحیم بھی نہیں ہو سکتا.
اسی غایت قرب کی وجہ سے میرا نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی۔ واہ واہ، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، یعنی رحم کرنے والا بنا کے بھیجا، اور رحم کرنے کے لیے قربت ضروری ہے۔ جب تک تم مرحوم کے قریب نہیں ہوگے رحم کیسے کرو گے؟ اسی غایت قرب کی وجہ سے حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر، زور سے بولو۔ یہ بڑا دقیق مسئلہ ہے اور بوڑھی رات ہے، لیکن میں انشاءاللہ دماغ میں اتار کے ہی جاؤں گا۔ اس کو یوں سمجھو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آج ایک صاحب نے مجھے یاد دلایا، غالباً 2019 میں آیا تھا جھوسی میں، تو میں نے ایک چاند کی تصدیق کی کوئی مثال دی تھی، وہ مثال یاد آ گئی، یہاں بالکل فٹ ہو رہی ہے، تو اسی کو فٹ کر کے آگے بڑھوں گا۔ اللہ پاک فرما رہا، اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے؟ حاضر و ناظر بنا کے۔ اچھا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اعلیٰ حضرت تو اپنے مسئلے کے حساب سے ترجمہ کرتے ہیں، یہ شاہد کا مطلب حاضر و ناظر کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب انہی کے شاگرد میرے دادا حضور محدث اعظم نے اپنے ترجمہ، واہ واہ، اور محدث اعظم نے ترجمہ کیا، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا، اے چھپی بات بتانے والے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ اور گواہ اسی کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ یہ ترجمہ ایک ہی ہے، خالی الفاظ کا فرق ہے، چاہے کان ایسے پکڑو چاہے ہاتھ گھما کے ایسے پکڑو، بتیا ایک ہے، کیونکہ گواہ وہی ہے جو موقع واردات پہ حاضر ہو اور اپنی آنکھوں سے ناظر ہو، اسی کو آئی وٹنس کہتے ہیں۔ اب کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی نے کسی کا قتل کر دیا، معاذ اللہ، 302 کا کیس بن گیا، کچہری کے اندر جج صاحب کے سامنے گواہ کو بلایا گیا، گواہ سے پوچھا گیا، ہاں بتاؤ جب یہ گھٹنا گھٹی تو تم وہاں حاضر تھے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، مائی باپ میں 5 منٹ لیٹ پہنچا۔ بتاؤ اس کی گواہی مانی جائے گی؟ زور سے بولو۔ بلکہ اوپر اس کے الگ کیس ہو جائے گا کہ تو عدالت کو گمراہ کرنے آیا، جھوٹ بولنے۔ ابے جب تو وہاں تھا ہی نہیں تو تیری گواہی کیسے؟ اچھا، ایک گواہ آدھا گھنٹہ پہلے سے موجود تھا، اسی کے سامنے بندوق نکالی، اسی کے سامنے گولی چلائی، اسی کے سامنے سب کچھ ہوا، لیکن ہی واز بلائنڈ، اندھا تھا، نابینا تھا۔ اب بتاؤ اس کی گواہی مانی جائے گی؟ زور سے بولو۔ حاضر تو ہے لیکن ناظر نہیں، میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو گواہ کے لیے ضروری کہ وہ موقع واردات پہ حاضر بھی ہو اور اپنی آنکھوں سے ناظر بھی۔ کیا کہنے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں، محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ گواہ حاضر بھی ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے، کیا کہنا؟ اور جو حاضر و ناظر ہوتا ہے وہی قریب۔ واہ واہ، اس گواہی کو یوں سمجھو کہ 29 رمضان ہے، امام صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ چاند دکھ جائے تو اچھا ہے، سب لوگ دعا کر رہے ہیں چاند ہو جائے ہو جائے۔ جو لوگ روزہ رکھتے تھے وہ تو دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ایک دن اور دے دے، مولا ایک دن اور دے دے، پھر 11 مہینے کے بعد یہ پیارا رمضان آئے گا۔ لیکن جو روزہ نہیں رکھتا تھا یا چھوڑ پکڑ کرتا تھا، ایک دن رکھے ایک دن نہیں، وہ 4 ہی بجے سے مسجد کے مینارے پہ کھڑا ہے۔ امام صاحب کی نظر پڑی، کہا اتر بدبخت، چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے، چھپ چھپ کے کھاتا پیتا تھا۔ ارے پہلے سورج کو تو چھپنے دے تب نہ چاند دکھے گا۔ کہا امام صاحب معاف کیجئے گا، 29 دن چھپ چھپ کے کھایا تھا، سوچا چاند نکل جائے تو ذرا جھوسی کے بازار میں سنوا تان کے کھاؤں، انہیں ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ خیر چاند نہیں ہوا، مغرب کی نماز ہو گئی، چاند نہیں ہوا، سب کا دل اتر گیا، مرجھا گیا۔ امام صاحب کو بھی تھوڑا سا فیل ہوا، یار ہو جاتا تو اچھا تھا، ایک تراویح بچ جاتی، مرتا کیا نہ کرتا۔ آدھے گھنٹے کے بعد 2 گواہ،
امام صاحب اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا۔ امام صاحب خوش ہوئے، چلو ماشاءاللہ تراویح سے پہلے آیا۔ ہاں بتاؤ کب دیکھا، کہاں دیکھا چاند؟ کہا حضور دیکھا نہیں، میں نے سنا۔ سارا موڈ خراب ہو گیا، کچکچا کے کہا میں سننے والوں کے لیے بیٹھا ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد پھر 2 گواہ آئے، حضرت اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا۔ اچھا ماشاءاللہ، ہاں بتاؤ کیسے، کہاں دیکھا، کب دیکھا؟ کہا وہ حضرت میرا دوست سعودیہ میں رہتا ہے، وہاں اعلان ہو گیا ہے، میں نے سنا ہے۔ پھر ایک دم کچکچائے گئے، یہ کیا سمجھتے لوگ یار، جس کو دیکھو سنا ہے 10 بج گیا، رات کا عشاء بھی ہو گئی، تراویح بھی ہو گئی، خالی سنا ہے چل رہا۔ تو امام صاحب تو خیر وہ تو جوان تھے ماشاءاللہ، لیکن ہمارے اہل سنت کی مسجدوں میں اکثر مؤذن جو ہوتے ہیں وہ بالکل 70 پار ہوتے ہیں، اور جیسا لگتا ہے کہ جب انسان دنیا سے ریٹائر ہو جائے تب اذان دینے کے قابل ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں اذان کا ثواب اپنی امت کو بتا دوں تو اذان دینے کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت کریں گے، جھگڑا کریں گے کہ میں اذان دوں گا۔ لیکن یہ ہمارا المیہ ہے کہ 70-80 سال کا کہ ہمارے چاچا بابا ہو جاتے ہیں تب ہم ان سے کہتے ہیں اذان دینے کے لیے۔ ڈنڈا لے کے مؤذن صاحب چلتے تھے، انہوں نے امام صاحب سے کہا حضرت اجازت دیجئے تو میں مسجد کا دروازہ بند کر دوں؟ کہیں کیوں بھائی؟ کہیں سب سننے والے آ رہے ہیں، توجہ رہے، کوئی دیکھنے والا آئی نہیں رہا۔ امام صاحب جوان تھے، پڑھ کے آئے تھے اور علم کا غرور زیادہ تھا، شعور کم تھا، تو ان کا چچا آپ کو سونا ہو تو سو جائیے، میں ابھی جاگوں گا، شاید کوئی دیکھنے والا آ جائے، دروازہ ابھی بند نہیں ہوگا، کھولا رکھو۔ چچا سو گئے، امام صاحب جاگ رہے تھے۔ 10:30 پونے 11 بجے 2 گواہ پھر آئے اور وہیں سے کہنے لگے حضرت اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا۔ امام صاحب اندر سے سوچنے لگے لگتا ہے یہ بھی سن کے آ رہا، اتنی دیر سے سب سننے، یہ بھی سن کے آ رہا تو پہلے ہی بول دیا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو وہ کہے نہیں حضرت ہم گواہ ہیں، آئی وٹنس ہیں، ہم نے سنا نہیں، ہم نے دیکھا ہے، چاند دیکھا ہے۔ ارے ایسا اچھلے امام صاحب جیسے لگا بھی چھت سے ٹکرا جائیں گے۔ دیکھا ہے تو ادھر آئیے بیٹھیے، اب بسکٹ بھی کھلا رہے ہیں، نمکین بھی کھلا رہے ہیں، چائے بھی پلا رہے ہیں، عزت بڑھ گئی، دیکھ کے آیا تو عزت بڑھ گئی، دیکھ کے آیا تو عزت بڑھ گئی۔ ہاں بتاؤ کب کہاں دیکھا؟ پھر امام صاحب نے جب کھلا پلا دیا تو کچھ جینوین سوال جو ایک قاضی کو کرنے پڑتے ہیں وہ کیا کہ دیکھا ہے تو کب دیکھا ہے، کتنے بجے دیکھا ہے، کتنی دیر تک دیکھا ہے، کتنا بڑا دیکھا ہے، غبار تو نہیں تھا، بادل تو نہیں تھا، اونچائی سے دیکھا ہے یا سمتل زمین سے دیکھا ہے، مطلع کیسا تھا؟ جب بالکل اطمینان ہو گیا کہ ہاں واقعی دیکھا ہے تب نکالا کاغذ، کتاب القاضی القاضی، ایک گاڑی دوڑا دیا الہ آباد، ایک گاڑی دوڑا دیا پرتاپ گڑھ، سلطان پور، بہار تک، ادھر مدھیہ پردیش تک، ہر طرف شور ہو گیا کہ جھوسی شریف میں چاند دیکھا گیا، تصدیق ہو گئی۔ کب ہوئی؟ جب دیکھنے والا آیا، زور سے بولو کب ہوئی؟ دیکھنے والا آیا۔ اس کے بعد جب ہو گیا تو امام صاحب نے چچا کو اٹھایا، مؤذن کو، اے چچا بہت جلدی تھی آپ کو دروازہ بند کرنے کی، اب بند کر دیجئے، اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ اچھا وہ کیوں؟ کہیں اب گواہی ہو گئی، دیکھنے والے نے گواہی دے دی، اب دروازہ بند کر دو، اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ اب تک دروازہ اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، اب بند کر دو کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ پیغام ربانی۔ اس پیغام کو لے کر لگ بھگ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور مرسلین اس دنیا میں آئے، سب نے اپنی قوم میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی۔ آدم نے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے۔ نوح نے کہا میں نے سنا ہے۔ ابراہیم نے کہا میں نے سنا ہے۔ اسماعیل نے کہا میں نے سنا ہے۔ اسحاق نے کہا میں نے سنا
सुना है, याकूब ने कहा मैंने सुना है, यूसुफ ने कहा मैंने सुना है, शुआइब ने कहा मैंने सुना है, जुल्किफ्ल ने कहा मैंने सुना है, अय्यूब ने कहा मैंने सुना है, इलियास ने कहा मैंने सुना है, मूसा ने कहा मैंने सुना है, जकरिया ने कहा मैंने सुना है, यहया ने कहा मैंने सुना है, दाऊद ने कहा मैंने सुना है, सुलेमान ने कहा मैंने सुना है। हजरत मूसा अपनी कौम बनी इसराइल में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ अल्लाह के कलीम बात तो की है, क्या जात को भी देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। जनाब ईसा अपनी कौम में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ इब्ने मरियम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। मगर जब 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा जग का दुलारा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा रहमतुल लिल आलमीन ने जब कदम रखा और अपनी कौम से कहा ऐ लोगों कहीं को ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कुफारे कुरैश ने कहा ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया नहीं, मैं गवाह हूं, मैंने सुना नहीं देखा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह। मैंने क्या कहा? मैंने थोड़ा जोर से बात को मैं समेट चुका हूं। मैंने देखा है। अच्छा ये देखें, मस्जिद में जब देखने वाला आया जिसने गवाही दी तो इमाम साहब ने क्या किया था गवाह के बाद? मस्जिद का दरवाजा बोलो भाई बंद, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, बंद कर दिया। दुनिया में जब खुदा के एक होने की गवाही देने वाला आया, देखने वाला आया, हाजिर और नाजिर रहमतुल लिल आलमीन जब आया और गवाही दी तो आफाक़ो अनफुस में ऐलान हो गया। रब ताला ने फरमाया ऐ फरिश्तों अब मैं नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद कर रहा हूं, अब दरवाजा नहीं खुलेगा। अब तक दरवाजा इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे। अब नबूवत का दरवाजा बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखने वाले ने गवाही, जोर से बोलो। तो ऐ मुस्तफा आप सिर्फ हबीब नहीं करीब हो। वाह वाह, करीब हो, रगे जां से ज्यादा करीब। इसी गायत कुर्ब की वजह से, इसी गायत कुर्ब की वजह से हुजूर के जिस्म का साया न था। इतने लतीफ हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, वाह वाह, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। जो ना माने जिस्म का साया ना था, समझ जा उसने उसे कुछ आया ना था। ला ज़िल्ल लहू, आका के शरीर का साया ना था। उलमा बैठे हैं और जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो 1 बजे दिन में मदरसे में लोग नहीं समझते। मैं आपको 1 बजे रात को समझा के उठूंगा इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने मफ़ज़ी शरह हिदायतुल हिकमत वगैरह पढ़ी, उलमा की खास तवज्जो। अब तो खैर धीरे धीरे ये किताबें भी हजरत दरसियात से उठाई जा रही हैं। हम लोग किस्मत वाले थे, सब पढ़ ले, उस जमाने में चलता था। एक चीज जहन में रखिएगा, एक चीज होती है लताफ। हजरत मुजद्दिद अल्फसाई इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी नक्शबंदी रहमतुल्लाह, नाम सुना है ना? ये वो मुजद्दिद हैं जिन्हें अपने भी मुजद्दिद कहते हैं, गैर भी मुजद्दिद कहते हैं। उन्होंने अपनी किताब मकतूबात में फरमाया कि एक चीज होती है लताफत और एक है कसाफत। इसको यूं समझो, इसको यूं समझो कि जैसे हार्डनेस और सॉफ्टनेस। अब समझ में आया? और आसान कर दूं, जैसे मेरा मुंह ये कसीफ है, तवज्जो, कसीफ है, ये जहां फिक्स है वहीं फिक्स है। इसका एक मकान है, हय्यज़ तबई है, जो जिसमें हावी के सतह बातिन और जिसमें महवी के सतह जाहिर से ममास है। ये फलसफी ज़बान। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा मुंह निकल के नहीं जा रहा है,
وہ جہاں ہے وہیں، بولیے، کیونکہ یہ کثیف ہے، ہارڈ ہے، لیکن اس منہ سے نکلنے والی آواز اتنی لطیف، اتنی سافٹ کہ مائک اور منہ کے بیچ میں آواز ہے مگر نظر نہیں آ رہی ہے. یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، نظر نہیں آ رہی. بیکاز آف دا سافٹنس آف وائس، کہ آواز اتنی سافٹ ہوتی ہے کہ نظر نہیں آتی. ایک مثال اور دے دوں، جیسے یہ آنکھ کثیف ہے. آنکھ کیا ہے؟ زور سے بولو. مگر اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میری آنکھ نکل کے باہر نہیں جا رہی ہے، وہ جہاں ہے وہیں ہے. لیکن اس آنکھ سے نکلنے والی نظر، توجہ رہے، کیا کہنا؟ اتنی سافٹ کہ جہاں تک اثر ہے وہاں تک نظر ہے. جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں وہاں تک نظر جاری، اکھیاں وہی ہے لیکن نظریہ دور تک جا رہے ہیں. یہی کثیف اور لطیف کا فلسفہ ہے. ایک اور مثال دے دوں، جیسے شریر، جسم جہاں ہے فکس ہے. یہاں سے وہاں گیا تو وہاں ہے، یہاں نہیں ہے. وہاں سے وہاں گیا تو وہاں ہے، یہاں نہیں ہے. جسم فکس ہے، وہ اس کا ایک مکان ہے، حیز ہے. لیکن سایہ اتنا سافٹ ہوتا ہے، سایہ کہ 12 بجے دوپہر تک تو آپ کے سائز کا ہے اور 4 بجتے بجتے ڈبل ہو جاتا ہے. آپ اگر 5.5 فٹ کے ہیں تو سایہ 11 فٹ کا ہو جائے گا. سایہ گھڑ بھی رہا ہے، بڑھ بھی رہا ہے، کیونکہ وہ لطیف ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. اب اسی بات کو دل میں تھام کے سنو. اب اگر نبی کے جسم کا سایہ ہوتا، توجہ رہے، اللہ کے لئے سمجھ میں آ جائے، آقا کے جسم کا اگر سایہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ شریر سے زیادہ سافٹ ہوتا، شریر سے زیادہ سافٹ ہوتا. اور جب میرے مولا نے کارخانہ قدرت میں اپنے محبوب کے پیکر سے زیادہ لطیف چیز بنائی ہی نہیں، تو سایہ مصطفیٰ کا کیسے ہوتا؟ واہ واہ، اسی لیے تو وہ مدینے میں بھی ہیں، سنیوں کے سینے میں بھی ہیں. ارے کہاں میرے آقا کا مدینہ، کہاں جھوسی کا قبرستان. جیسے ہی مٹی پڑی نکیرین آئے اور تیسرا سوال ہونا تھا کہ مصطفیٰ موجود، سامنے موجود. ہند مہاساگر کی لہریں نبی کو نہ روک سکی، 3-4 ہزار کلومیٹر کی مسافت نبی کو نہ روک سکی. تو ان جاہلوں کو سمجھاؤ کہ جب ہم غریبوں کی قبر میں آنے سے میرے نبی کو یہ لہریں نہ روک سکی تو ہم غریبوں کے جلسے میں آنے سے انہیں کون روکے؟ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، 3 بتا دیا میں نے. رحم کرنے کے لیے زندگی ضروری ہے نا، رحم کرنے کے لیے معلومات، علم ضروری، علم غیب. رحم کرنے کے لیے قربت بھی ضروری، جتنا قریب ہوگا اتنا رحیم ہوگا. اور ایک چیز اور ضروری ہے، رحم کرنے کے لیے قدرت و اختیار بھی ضروری. ایک دوست، 2 دوست ہیں، دونوں میں بڑی گھنشٹ مترتا ہے. اسی پہ بات کو ختم کرنا ہے، اس لیے جملہ ضائع نہ. گھنشٹ مترتا، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. لیکن ہوا کیا، ایک دوست سے کوئی غلطی ہو گئی اور ہماری آنریبل سپریم کورٹ نے اسے سزائے موت، پھانسی کی سزا سنائی. اب دوسرا دوست سینہ پیٹ رہا ہے مگر بچا نہیں پا رہا. زندہ ہے لیکن بچا، معلوم بھی ہے سمسیا پتہ ہے لیکن بچا نہیں پا رہا. دوست کے قریب بھی لیکن بچا نہیں پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بھارت میں اس سے بڑی عدالت کوئی نہیں. لوور کورٹ کا مسئلہ ہوتا تو اوپر والی کورٹ میں چلے جاتے، ہائی کورٹ کا مسئلہ ہوتا تو سپریم کورٹ میں چلے جاتے. یہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے. وہ سینہ پیٹ رہا ہے مگر دوست کو بچا نہیں پا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے دوست کاش تیری جگہ میری گردن لٹک جائے، لیکن بچا نہیں پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس پاور نہیں، اس کے پاس طاقت نہیں، اس کے پاس قدرت و اختیار نہیں، اس کے پاس مائٹ نہیں. اے نبی آپ رحمت للعالمین ہو، رحمت للعالمین ہو. اور رحم کرنے کے لیے طاقت ضروری، رحم کرنے کے لیے شکتی ضروری، رحم کرنے کے لیے قدرت و اختیار ضروری. تبھی تو ہم سمجھ گئے میرا نبی چاہے میدان بدر میں ہو
کسی کے مسلمانوں کے دل میں ہو کل بھی رحمت للعالمین آج بھی رحمت واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قدرت و اختیار والا وہ پاور والا. اگر کسی نے حضرت عیسیٰ کی عظمتوں پر میرے ماں باپ قربان اللہ کے رسول ہیں نبی لیکن انہوں نے مردے کو زندہ کیا. کس کو؟ یعنی ایک انسان جس کی روح نکل گئی تھی جناب عیسیٰ نے اس روح کو پلٹوا دیا. میرے نبی کا پاور دیکھ. انہیں تو کسی انسان کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اپنے جانی دشمن ابو جہل کی مٹھی میں قید بے جان کنکری کے اندر ایک نئی روح ظاہر کر دی اور وہ بول اٹھی. میں جانتا ہوں یہ 1 بجے کے بعد میں بول رہا ہوں, توجہ چاہوں گا, بات کو ختم کر چکا ہوں. میں حضرت موسیٰ کی عظمت کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں. اللہ کے رسول عزت والے, حشمت والے, پاور والے ہیں. انہوں نے ان کا معجزہ کیا ہے؟ فانفجرت من حسنتا عشرت عینا, پتھر پہ ڈنڈا مارا. کیا مارا؟ ڈنڈا مارا, 12 چشمے جاری ہو گئے. میرے نبی کا پاور دیکھ. انہیں تو کچھ مارنا ہی نہیں پڑا. میدان میں صحابہ پیاسے تھے, آقا نے انگلی کا اشارہ کیا تو پانی کا دھارا جاری ہو گیا. واہ 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 یہ ہے میرے مصطفیٰ کا قدرت. واہ واہ اور سن, کسی چیز کو اٹھا کر توڑنے کی تو میرے نبی کو ضرورت ہی نہیں پڑی. چمکتے ہوئے 14ویں کے چاند کی طرف آقا نے انگلی کا اشارہ کیا تو ٹوٹ کے قدموں میں گر گیا. تبھی تو کہنے والے نے عشق میں ڈوب کے کہا, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا, کرم سب پر ہے, کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو. شریک عیش و عشرت سب ہے لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.